بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب المعرفۃ من کتاب ادب الکتاب لابن قتیبہ، ابن قتیبہ کی کتاب الادب سے کچھ معرفت کی کتاب، یعنی الفاظ کے معنی کو صرفی اور نحوی اور لغوی تحقیق کے اعتبار سے کچھ معنی کا ذکر کریں گے ابن قتیبہ کی کتاب سے۔ السؤال اذکر شرح الکلمات والجمل الآتیۃ فی اللغۃ العربیہ، فرماتے ہیں آنے والے کلمات اور جملوں کی عربی میں تشریح کریں۔ الجواب اشفار العین، وہ کلمات جن کے صحیح معنوں میں لوگ غلطی کرتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ اشفار العین بھی ہے۔ قیل انہ الشعر النابت علی حروف العین وذلک غلط، کہا جاتا ہے کہ اشفار العین یا اشفار العین ان بالوں کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے اوپر اگتے ہیں، ان کو اشفار کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وصحیح ان اشفار العین ہی جوانب العین التی تنبت علیہ الشعر واما الشفر فهو الہدب۔ فرماتے ہیں اصل میں اشفار العین، اشفار العین سے مراد وہ بال ہے جو آنکھ کے کنارے پر اگتے ہیں، اور یہ غلط معنی ہے۔ صحیح معنی یہ ہے کہ اشفار العین سے مراد آنکھوں کے وہ اطراف ہے جن پر بال اگتے ہیں۔ واما الشفر فهو الہدب، اور جو شفر ہے وہ پلک پپوٹے کو کہتے ہیں۔ شفر ہر چیز کے کنارے کو کہتے ہیں۔ وشفر کل شیء ناحیتہ وجانبہ، ہر چیز کے کنارے کو شفر کہتے ہیں۔ وکذالک شفیترہ ومنہ شفیر الوادی، اور اسی سے شفیترہ اور شفیر الوادی ہے، یعنی وادی کا کنارہ، اور شفر الرحم یعنی رحم کا کنارہ۔ ذکنت الامر، میں نے معاملے کو جان لیا۔ معنی هذه الكلمة عند الاسمعی علمت ويذهب بعض الناس الى معنی ظننت وہممت وليس كذلك۔ فرماتے ہیں اسمعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا معنی ہے میں نے جان لیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میں نے گمان کیا، وہم کیا، حالانکہ درست معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ القافلہ، سفر سے لوٹنے والا گروپ، یعنی سفر سے لوٹنے والے۔ قد ذهب بعض الناس في معنى هذه الكلمة إلى أن القافلة هي الرفقة في السفر ذاهبة أو راجعة، وهو غلط، والصحيح أن القافلة هي الراجعة من السفر، كما يقال كفل الجند من مبعثهم أي رجعوا۔ القافلہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد سفر کے ساتھی جو جا رہے ہو یا لوٹ رہے ہو، اور یہ معنی غلط ہے۔ صحیح معنی یہ ہے کہ قافلہ سفر سے آنے والے کو کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سپاہی اپنے مشن سے واپس آ گئے۔ حمت الاقرب، یقال والحمت هي شوکۃ العقرب والزنبور التي يلسعان بها۔ بعض لوگ الحمنہ سے مراد بچھو اور بیڑ کا ڈنگ لیتے ہیں جس سے وہ دونوں ڈنگ مارتے ہیں، یعنی ڈنگ مراد ہے الحمدہ سے۔ وذالک غلط، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ والصحیح ان معناها سموہما، اور یہ غلط ہے، صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ ہما کہتے ہیں بچھو اور بڑ کے زہر کو،
وَزَرَّهُمَا وَكَذَلِكَ هِيَ مِنَ الْحَيَّةِ، اسی طرح سانپ کے ڈس کو بھی حما کہتے ہیں، لِأَنَّهَا سَمٌ، وَمِنْهُ قَوْلِ ابن سیرین يَكْرَهُ التَّرْيَاقُ إِذَا كَانَ فِيهِ حَمَى، یعنی يَكْرَهُ التَّرْيَاقُ بِذَلِكَ السَّمِ وَأَرَادَ لُحُومَ الْحَيَاةِ لِأَنَّهَا سَمٌ۔ اسی طرح یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ہما ان دونوں کا زہر ہے اور ان کی تکلیف ہے، اس طرح سانپ کے زہر کو بھی ہما کہتے ہیں، اور اسی سے ابن سیرین کا قول ہے تریاق ناپسندیدہ ہے جبکہ اس میں زہر ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپوں کا گوشت مکروہ کیوں ہے، کیونکہ اس میں بھی زہر ہوتا ہے۔ الطرب وهو خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع، وبعض الناس يزعمون أن الطرب هي في الفرح دون الفزع وهو غلط۔ طرب سے مراد ایسی حالت ہے جو آدمی کو شدید خوشی یا شدید گھبراہٹ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طرب وہ حالت ہے جو خوشی میں حاصل ہوتی ہے۔ الحشمہ غصہ، شرم اور حیا۔ معنی الحشمة عند الأصمعي الغضب، وحكي عن بعض فصحاء العرب أن ذلك لمما يشحم بني فلان أي بغضهم، وهذا المعنى منقول عن الأصمعي، وعند المبرد والجواليقي الحشمة هي الحياء والاستحياء۔ اسی طرح ایک حشمہ کا لفظ بھی ہے، اصمعی کے نزدیک اس کا معنی غضب یعنی غصے کا ہے۔ عربوں کا قول ہے فلاں بات فلاں قبیلے کو غضبناک کر دیتی ہے۔ مبرد اور جوالقی کے نزدیک حشمت کا معنی شرم و حیا ہے۔ الماتم، عورتوں کا اچھی یا بری خبر کے سلسلے میں اکٹھا ہونا، اس کو ماتم کہتے ہیں۔ يزعم الناس أنه المصيبة وليس كذلك، إنما الماتم النساء التي يجتمعن في الخير والشر والصواب، أن يقولوا كنا في مناخة، يقال الجبلان يتناوخان إذا تقابلا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماتم مصیبت کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماتم سے مراد عورتوں کا اجتماع جو کسی اچھے یا برے مقصد کے لیے اکٹھے ہو۔ درست یہ ہے کہ جب یہ کہنا مقصود ہو کہ ہم کسی رونے دھونے کی جگہ میں تھے تو اس کے لیے مناخقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نوحاگاہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں عورتیں رونے دھونے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ عربوں کا قول ہے الجبلان یتناوخان، یعنی دو پہاڑ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ الحمام کبوتر۔ الحمام كيسة الدواجن التي تستفرخ في البيوت كما يقول بعض الناس، والصحيح إنما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا، وهذا المعنى عند الأصمعي والكسائي، وقال حميد بن صور وما هاج هذه الشوق إلا حمامة فالحمامة ها هنا قمرية۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الحمامہ سے مراد وہ پالتو پرندے ہیں جن کے چوزے گھروں میں نکلوائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ حمامہ سے مراد جانور جن کی گردنوں پر ایک ڈار ہوتی ہے، مثلا جیسے فاختہ، قمریہ اور بٹ، تتر وغیرہ، اور یہ معنی اصمعی اور کسائی نے بیان کیا ہے۔ حمید بن سور کا قول ہے نہیں بڑھکا یہ شعلہ عشق کو ماں سوائے ایک کبوتری نے جو غمگین آواز میں اپنی نر کو بلا رہی تھی، پس حمامہ سے مراد یہی قمری ہے۔ الظل والفی۔ الظل والفی يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد وليس كذلك، لأن الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قول الناس وأنا في ظلك أي في دارك وسترك، ومنه الظل الجنة وظل شجرها إنما هو سترها وصواحيها، وفل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، والفي لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال في الفي والرجوع منه، وقوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى
فاسترجع الی امر اللہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں یعنی ذل اور فی ایک چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ذل صبح اور شام کا سایہ ہے، یعنی دن کے اول سے لے کر آخر تک، اور ذل کا معنی ستر یعنی چھپا لینا آتا ہے۔ اس لیے لوگوں کا قول ہے کہ انا فی الظل، میں آپ کے زیر سایہ ہوں، یعنی میں آپ کی پناہ اور پردے میں ہوں، اور اس میں باغ اور درختوں کا سائے کا معنی بھی آتا ہے۔ اس طرح ذل کا معنی درختوں کا ڈھانپنا اور اس کے گرد و نواح کو کہتے ہیں، اور ذل اللیل سے مراد رات کی تاریکی ہے، کیونکہ وہ بھی ہر شے کو ڈھانپ دیتی ہے، اور فی زوال کے بعد ہوتی ہے، زوال سے پہلے کو فی نہیں کہا جاتا، اور فی رجوع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ تو اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ الدلج یزح الناس الی انہ خروج من المنزل فی آخر اللیل وليس كذلك انما الدلج سیر اللیل قال الشاعر والعرض يذهب الناس إلى أنه سلف الرجل منه آباءه وأمهاته وأن القائل إذا قال وشتم غرزي فلان إنما يريد شتم آبائي وأمهاتي وأهل بيتي وليس كذلك إنما عرض الرجل نفسه ومن شتم عرض رجل فإنما ذكره في نفسه بالسوء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ولا يبولن ولا يتغوتون إنما هو غرق يخرج من أعراض مثل السمك يريد يجري من أبدانهم ومنه قول أبي الدرداء أقرز من غرزك ليوم فقرك يريد من شتمك فلا تشتمه ومن ذكرك بسوء فلا تذكره وعرض الرجل أشد من ماله قال الحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه هجوت محمدا فاجبت عنه عند الله في ذلك الجزاء فإن أبي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم وقاء۔ کچھ لوگوں کے ہاں دلج کا معنی رات کے آخری حصے میں گھر سے نکلنا ہے، حالانکہ یہ معنی درست نہیں۔ دلج اصل میں رات کے وقت سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ غرض لوگوں کا خیال ہے کہ غرض کا معنی کسی شخص کے ننیال یا ددیال والے بزرگ ہے جو گزر گئے ہیں۔ جب کوئی کہنے والا کہے کہ فلاں نے میرے غرض کو گالی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے ماں باپ، آباء و اجداد اور گھر والوں کو گالی دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بے شک عرض کسی شخص کی اپنی ذات ہوتی ہے، جب کسی نے کسی کے غرض کو گالی دی گویا اس نے اپنے ہی نفس کو برائی کے ساتھ یاد کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جو جنتیوں کے بارے میں ہے کہ وہ پیشاب نہیں کریں گے اور نہ نشیبی جگہوں پر بیٹھیں گے، یعنی پخانہ کرنے کے لیے، بے شک یہ پسینہ ہوگا جو ان کے نفسوں سے خوشبو کی طرح نکلے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ ان کے بدنوں سے نکلے گا۔ ابو الدرداء کا قول ہے کہ محتاجی کے دن کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے لیے بچا کے رکھ۔ محتاجی کے دن سے مراد یہاں یوم قیامت ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھے گالی دے تو تو اس کو گالی کے بدلے گالی نہ دے، اور جس نے تیرا نام برائی کے ساتھ لیا تو تو اس کا تذکرہ نہ کر برائی کے ساتھ، اور تو اپنے لیے کچھ قرضہ قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دے۔ اور آدمی کی عرض اس کے مال سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا قول ہے تو نے محمد کی حجو کی صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے اس کا جواب دیا، اس کی جزا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بے شک میرے ماں باپ اور میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے ڈھال ہوں، یعنی ان پر قربان ہوں۔ الخائن والسارق، خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اور سارق کہتے ہیں چوری کرنے والے کو۔ الخائن الذی تؤمن فأخذ فخان والسارق من سرق سرى بأي وجه كان ويقال كل خائن سارق وليس كل سارق خائنا والغاصب الذي هاجرك ولم يستتر والقطع في السرق دون الخيانة والغصب۔ خائن وہ شخص ہے جسے امانت سونپی جائے بس وہ لے لے اور خیانت کرے، اور سارق وہ ہے جو کسی بھی طریقے سے خفیہ طور پر کوئی چیز چوری کر لے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر خائن چور ہوتا ہے اور ہر چور خائن نہیں ہوتا۔ اور غاصب سے مراد ڈاکو ہے جو اعلانیہ یعنی ظاہراً تجھ سے کوئی چیز چوری کر لے اور تجھ سے پوشیدہ نہ ہو۔ چوری میں قطع
ید ہوتا ہے یعنی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ما سوائے خیانت اور غصب کے، یعنی غصب اور خیانت میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اور چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ العطرہ اولاد، عطرہ کہتے ہیں اولاد کو۔ قد ذهب بعض الناس الى ان العطرة هي ذرية الرجل خاصة وليس كذلك، فطرة الرجل ذريته وعشيرته الأقربون مما مضى منهم ومن غير، ويدل على ذلك قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه نحن عطرة الرجل التي خرج منها۔ عطرہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عطرہ سے مراد لوگوں کی اپنی اولاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عطرۃ الرجل سے مراد اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ دار ہے، خواہ وہ گزر چکے ہو یعنی مر گئے ہو۔ اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ہم آپ کے اس خاندان سے ہیں جسے آپ نکل چکے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے عطرہ کا لفظ استعمال کیا۔ الخلف والکذب، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ الناس لا يفرقون بينهما والكذب فيما مضى كما يقول أحد فعلت كذا وكذا ولم يفعله، والخلف فيما يستقبل وهو أن تقول سأفعل كذا وكذا ولا تفعل۔ حلف اور کذب، لوگ اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ کذب اس بات میں ہوتا ہے جو گزر چکی ہو، مثلا کوئی شخص کہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا حالانکہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو تو اس کو کذب کہتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی اس بات میں ہوتی ہے جو مستقبل میں پیش آتی ہے، مثلا کوئی شخص کہے کہ میں قریب فلاں کام کروں گا لیکن وہ اس کام کو نہ کرے تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ الفقیر والمسکین، فقیر اور مسکین۔ والناس لا يفرقون بینہما، فرماتے ہیں لوگ فقیر اور مسکین میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقد فرق اللہ تعالیٰ بینہما فی آیات الصدقات، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آیات صدقات میں ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ فقال رجل ثناؤہ انما الصدقات للفقراء والمساکین وجعل لكل صنف سہما والفقیر الذی له البلغة من العیش والمسکین الذی لا شیء له۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء اور مساکین کے لیے۔ اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو دونوں لفظ جدا جدا استعمال نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا اپنا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس بلغہ یعنی روٹی کا ٹکڑا بقدر ضرورت زندگی ہو، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بضرورت گزارا بھی روٹی اس کے پاس نہ ہو، یعنی ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو۔ البخیل واللئیم، ذهب الناس إلى أنهما سواء وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الزفي واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناء الأب، يقال كل لئيم بخيل وليس كل بخيل لئيم۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بخیل اور لئیم یہ دونوں لفظ ہم معنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخیل بہت کنجوس اور تنگ دل ہوتا ہے، اور لئیم وہ ہوتا ہے جس میں بہت کنجوسی ہو اور جس میں گھٹیا پن بھی ہو، خواہ اس کی اپنی ذات میں یا والدین کی طرف سے اس میں گھٹیا پن آیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کمینہ کنجوس ہوتا ہے اور ہر کنجوس کمینہ یا گھٹیا نہیں ہوتا۔ التلاد والتلید، والناس لا يفرقون بينهما ولكن اختلاف في معانيهما، فالتلید ما ولد عند غيرك ثم ترضعيه صغيرا فتثبت عندك، والتلاد ما ولد عندك۔ فرماتے ہیں تلاد اور تلید، لوگ ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان دونوں لفظوں کے درمیان معنی کا فرق ہے۔ تلید سے مراد وہ ہے جو کسی اور کے ہاں پیدا ہو پھر اسے بچپن میں خرید لیا ہو اور اس کے پاس پلا بڑا ہو تو اس کو تلاد کہتے ہیں، اس کو تلید کہتے ہیں۔ اور تلاد وہ ہے جو تیرے ہاں پیدا ہو، یعنی آپ کا اپنا بچہ ہو۔ الحمد والشکر، یزعم الناس انه ليس بينهما فرق ولكن ليس كذلك۔ الحمد الثناء على احد بما فيه من حسن بكرم او حسب او شجاعة، مثلا تقول حمدت الرجل اذا اثنيت عليه بكرم او حسب او شجاعة۔
وأما الشكر لأحد فهو الثناء عليه بمن أو بمعروف منعه لك وقد يوزع الحمد موضع الشكر ولا يوزع الشكر موضع الحمد فلا يجوز أن تقول شكرت له على شجاعته مثل تقول حمدت على شجاعته. لوگ ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں کرتے حمد اور شکر میں، حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا الحمد کا معنی ہے کہ کسی شخص کی خوبیوں کی وجہ سے تعریف کرنا، مثلا اس میں شرافت ہے، حسب و نسب ہے یا بہادری جیسی خوبیاں پائی جاتی ہے، تو اس پر اگر کوئی شخص تعریف کرے اس کو حمد کہتے ہیں۔ مثلا آپ یوں کہے کہ میں نے آدمی کی حمد کی، یہ لفظ اس وقت کہا جائے گا جب اس کی شرافت اور بہادری وغیرہ کی صفات کی وجہ سے تعریف کی جائے۔ اور شکر کہتے ہیں کسی کا شکر ادا کرنے کا مقصد اس کے احسان یا اس کی ایسی نیکی پر شکریہ ادا کرنا جسے اس نے تیری خاطر کیا ہو۔ کبھی حمد کو شکر کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شکر کو حمد کی جگہ نہیں استعمال کیا جاتا۔ مثلا یہ جائز نہیں کہ تو کہے کہ میں نے اس کی بہادری پر شکر ادا کیا، بلکہ یوں کہے گا کہ میں نے اس کی بہادری پر اس کی تعریف کی۔ الجبہۃ والجبین، جبہہ اور جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ بینہما فرق، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الجبہۃ مسجد المرء الذی یضعہ علی الارض عند السجود والجبینان یکتفنانها من کل جانب جبین۔ فرماتے ہیں ان دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ جبہہ کا معنی ہے کسی آدمی کے سجدہ کرنے کی وہ جگہ جہاں اس نے سجدہ کیا، یعنی سجدہ کرنے کے بعد جو جگہ زمین پر ٹیکتا ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں۔ اور جبین سے مراد جبہہ کا کنارہ ہے، یعنی پیشانی کا کنارہ ہے، دونوں کنارے جو ہے ان کو جبین کہتے ہیں۔ خرجنا ننتزہ، ہم سیر کے لیے نکلے۔ وکان بعض اصحاب اللغۃ یذهب فی قول الناس خرجنا ننتزہ اذا خرجوا الى البساتین هذا الغلط وقالوا انما انتزه التباعد عن المياه والريف ومنه يقال فلان ينتزه عن الأقدار، يعني يباعد نفسه عنها، وليس هذا عند أهل اللغة خطأ، لأن البساتين في كل مصر وفي كل بلد تكون خارج المصر، فإذا أراد الرجل أن يأتيها فقد أراد أن ينتزه أن يتباعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة القعود في الخزر والجنان۔ خرجنا ننتزع، بعض عربی لغت دان کہتے ہیں کہ جب ہم اس عبارت کا ترجمہ یہ کریں کہ ہم باغوں کی سیر کو نکلے تو یہ ترجمہ غلط ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ننتزع سے مراد چشموں اور سبزے سے دور چلے جانا ہے، چلے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے فلان ينتزع عن الاغزار، فلاں شخص گندگیوں سے دور ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گندگیوں سے دور رکھتا ہے۔ اور یہ اہل لغت کے ہاں غلط نہیں ہے، کیونکہ باغات جو ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ بس جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ان باغات میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ عام ہوا اور کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لفظ عام ہوا اور کثرت سے استعمال ہونے لگا، اس کے بعد نزہہ سے مراد سبزہ زاروں اور باغوں میں بیٹھنا ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ میں جس میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، ایک اجمی اور اجمی اور عربی اور عربی بھی ہے۔ الاجمی والاعجمی والناس لا يفرقون بينهم ولكن الاعجمی الذي لا يفصح وان كان نازلا في البادية، والاجمی المنسوب الى العجمی وان كان فصيحا، واما الاعرابی والعربی فالاعرابی البدوی وان كان بالحجر، والعربی المنسوب الى العرب وان لم يكن بدويا۔ فرماتے ہیں کہ اجمی اور اعجمی اور اجمی میں لوگ بعض اوقات فرق نہیں کرتے، حالانکہ اعجمی وہ شخص ہے جس کی زبان میں فصاحت نہیں ہے، خواہ وہ صحرا میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہو، اور اجمی وہ ہے جو غیر عربوں کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ فصیح کیوں نہ ہو۔ العربی بدو کو کہتے ہیں، عربی بدو کو کہتے ہیں، بدو یعنی دیہات میں رہنے والے کو، خواہ وہ شہر میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو۔ عربی عرب کی طرف منسوب ہے، خواہ وہ بدو ہو یا نہ ہو،
جو عربی ہے اس کو عربی عرب میں رہتا ہے اس کو عربی کہیں گے، یا جو عربی بولتا ہے اس کو عربی کہیں گے۔ من کتاب البیان والتبیین للجاحظ، جاحظ کی کتاب البیان اور التبیین سے کچھ الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں السوال اشرح الاقوال التالیہ باللغۃ العربیہ، فرماتے ہیں کہ آنے والے عربی اقوال کی عربی میں تشریح کریں۔ فرماتے ہیں کل صید فی الجوف الفراء یقال لمن یفضل علی اقوام فی ینل مال عظیم، یعنی کل صید فی جوف الفراء، ہر شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہے۔ یقال کہا جاتا ہے لمن یفضل علی اقوام فی ینل مال عظیم ویستغنی عن الآخرین، وخلیفۃ هذا القول ان ثلاثة رجال استادا، الاول استاد ربنا والثاني زبيا والثالث حمارا وحشيا فافتخر كل واحد على صيده والثالث افتخر بهذا القول۔ فرماتے ہیں کل صید فی جوف الفراج، یعنی ہر شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ قول اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو مال عظیم کے حصول میں دوسروں پر ترجیح دیتا ہو، دوسروں پر ترجیح رکھتا ہو، یعنی زیادہ مال حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح رکھتا ہو اور دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہو، اور دوسروں سے بے نیاز ہو۔ اس قول کا پس منظر یہ ہے کہ 3 آدمیوں نے شکار کیا، پہلے نے خرگوش شکار کیا، دوسرے نے ہرن اور تیسرے نے جنگلی گدھا۔ پس ہر ایک نے اپنے شکار پر فخر کیا، تیسرے نے اس قول کے ساتھ فخر کیا جو اوپر گزر چکا ہے، یعنی کل صید فی جوف الفراء، یعنی آپ نے بھی شکار کیا لیکن میں نے جو شکار کیا ہے، ہر شکار جنگل کا جو ہے وہ اس کے پیٹ میں ہے۔ نمبر 2 مات حتف انفی، فلا شخص ناک کی موت مرا، یعنی اپنی طبعی موت مرا۔ یقال کہا جاتا ہے ذالک فی الذی یموت علی فراشہ ولا یقتل فی میدان الحرب، والعرب كانت تزعم ان المقتول تخرج ردحه من جروحه والذی يموت میتته طبعیۃ تخرج ردحه من انفسه كما قال سماول وما منا سید حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتیل۔ فرماتے ہیں مات حنفی، یعنی فلا شخص ناک کی موت مرا، یعنی اپنی طبعی موت مرا۔ یہ قول اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بستر پر مر جائے اور میدان جنگ میں نہ مرے، یعنی اپنی طبعی موت مرے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی۔ عربوں کا خیال ہے کہ مقتول کی روح اس کی زخموں سے نکلتی ہے، اور جو طبعی موت مرتا ہے اس کی روح اس کی ناسوں سے نکلتی ہے، جس طرح سموال کا قول ہے ہم میں سے کوئی شخص ناک کی موت نہیں مرا، اور نہ ہی ہم میں سے کسی کا خون بغیر بدلے کے چھوڑ دیا گیا، یعنی ہم ایسے بہادر لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی اپنے بستر پر نہیں مرتا ہے، ہم میدان جنگ میں ہی مرے ہیں، ہم میں سے جتنے بھی مرے ہیں، اور جو ہم میں مارا گیا ہے ہم نے اس کا بدلہ ضرور لیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ومن کلام النبی علیہ الصلاۃ والسلام جا خیل اللہ ارکبی، یعنی یہیئھا الناس من فرسان اللہ استعدادا للجہاد فی سبیل اللہ واعدوا ما یستلزم لذلک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے گھوڑ سوارو سوار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اے لوگو اللہ کے شاہ سوارو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو کچھ اس کے لیے ضروری ہے اسے تیار کر دو۔ نمبر 4 الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا معنی ہے السخی والمعطی خیر من الفقیر السائل، جو سخی ہے اور دیتا ہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، مانگنے والا نیچے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ سخی اور دینے والا جو ہاتھ ہے وہ بہتر ہے فقیر سے جو مانگتا ہو۔ تو اپنے آپ کو سخی بناؤ، دینے کی عادت ڈالو، مانگنے کی عادت نہ ڈالو، یہ مطلب ہے۔ لا تجن یمینک علی شمالک، تیرا دایاں ہاتھ تیرے بائیں ہاتھ پر ظلم نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے الظلم علی العشیرۃ مثل الظلم علی نفسہ، من ظلم علی اخوانہ وعشیرتہ فقد ظلم علی نفسہ ایاہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے قبیلے والوں پر ظلم، اپنے رشتہ داروں پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ
آپ دایاں ہاتھ ہو تو آپ کے رشتہ دار آپ کے بایاں ہاتھ ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے خاندان والوں پر ظلم کرتا ہے، گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہاتھ کے مانند ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے لا تجن یمینک علی شمالک کا، آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ پر ظلم نہ کرے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر ظلم نہ کرے۔ خیر المال عین ساہرۃ لعین النائمہ، یعنی بہترین مال جاگتی ہوئی آنکھ ہے سوئی ہوئی آنکھ کے لیے۔ معنی یہ ہے خیر المال الخدام والحراس الذین یسہرون ویحافظون علی الاموال نحو الذهب والفضة والعروض۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی بہترین مال سوئی ہوئی آنکھ کے لیے جاگتی ہوئی آنکھ ہے، یعنی بہترین مال وہ خدام اور محافظین ہے جو جاگ رہے ہیں اور سونا چاندی اور دیگر مال اور اسباب کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی بہترین مال وہ چوکیدار ہے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ مراد ما قل و کفا خیر مما کثیر 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 و الہی، فقال المال القلیل مال القلیل الذي يكفي لأوان الحاجة فهو خير من مال الكثير الذي لا يكفى لأوان الحاجة بل يهلك۔ اس کا مطلب یہ ہے جو چیز تھوڑی ہو اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور بے سود ہو، یعنی بوقت ضرورت تھوڑا مال جو کفایت کر جائے وہ اس کثیر مال سے بہتر ہے جو بوقت ضرورت کفایت نہ کرے بلکہ تباہی کا باعث بنے۔ تو اس زیادہ مال سے تھوڑا سا مال کافی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے کفایت کرے۔ المرء الکثیر باخیہ، آدمی اپنے بھائیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ومن تعلق تعلقا صحیحا مع اخوانہ او عشیرتہ فهو غالب علی کل من سواہ لا فهم عند المصیبت یقومون الیہ لتائیدہ۔ آدمی اپنے بھائیوں کے ذریعے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا تعلق اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں کے ساتھ درست ہو تو اپنے ماسوا پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت کے وقت اس کے بھائی اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ دوسروں پر غالب ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے آدمی اپنے بھائیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابدأ بمن تعول، اس سے ابتدا کرو جو تمہارا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انفقوا فی سبیل اللہ وعلی الذین یحتاجون الی ذلک وانفقوا اولا علی الذین یحتاجون من عشیرتک الاقربون ثم الذین یحتاجون لنصرک بعدہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے آغاز کرو جن کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ان لوگوں پر خرچ کرو جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم سب سے پہلے اپنے قریبی ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر ان کے بعد ان لوگوں پر خرچ کرو جنہیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ لا یفتتح فیہ عنزان، اس معاملے میں دو مینڈے آپس میں ٹکرے نہیں ماریں گے۔ اذا اجتمع اثنان علی رأی دون الخلاف بینہما فیقال ھذا امر لا ینتتح فیہ عنزان۔ لا ینتتح فیہ عنزان، اس معاملے میں دو مینڈے آپس میں ٹکرے نہیں ماریں گے۔ یہ قول اس وقت بولا جاتا ہے جب دو آدمیوں کا کسی رائے پر اتفاق ہو جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں دو مینڈے آپس میں ٹکر نہیں ماریں گے۔ الآن حمی الوتیس، جنگ اب بہت زوردار گرم ہو گئی ہے۔ الوتیس جفرۃ صغیرۃ توقد النار فیہا ویطبخ الجنز او یوشی اللحم یقال ذلك عند شدة القتال حین تکشف الحرب عن ساقها۔ الآن حمت الوتیس، اب جنگ بہت گرم ہو گئی ہے۔ الوتیس تنور کو کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے اور روٹی پکائی جاتی ہے یا گوشت بھونا جاتا ہے۔ یہ مقولہ اس وقت کہا جاتا ہے جب شدید لڑائی ہو، جب جنگ اپنی زور و شور پر ہو تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ خیر المال مرۃ معمورۃ وسکۃ معبورہ ان من خیر المال الفرس والنخل المزروعہ۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین مال وہ گھوڑی ہے جو زیادہ بچے دیتی ہے، اور وہ کھجوروں کے درخت ہے
جو قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور جن کو پیوند لگے ہوئے ہیں۔ لیس منا من حلق او سلق او شق، لیس من عادت المسلم ان یشق الجیوب او یضرب الخدود یقتل نفسه عند المصیبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من حلق او سلق او شق، جو شخص مصیبت کے وقت سر کے بال منڈوا دے یا چوخے جلائے یا گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کی یہ عادت نہیں کہ وہ وقت مصیبت گریبان پھاڑے یا اپنا چہرہ پیٹھے یا مصیبت کے وقت اپنے آپ کو قتل کر دے، یہ مسلمان کی شان نہیں، مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ لن یہلک امرأۃ بعد مشورۃ، آدمی مشورے کے بعد ہرگز ہلاک نہیں ہوگا۔ القرآن یؤکد ان المسلمین امرهم شورى بینہم فلا یخیب من یغزم امر بعد المشورہ۔ مشورے کے بعد آدمی ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ قرآن کریم بار بار یہ تاکید کرتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، پر جو شخص مشورے کے بعد کوئی کام سر انجام دیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مشورے کے بعد انسان ہلاک نہیں ہوتا، یعنی مشورے کے بعد انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ المستشار مؤتمن، المشورۃ امانۃ والمستشار امین، فکما لا یلیق بلا امین ان یخون فی امانتی فکذلک لا ينبغی للمستشار ان یخون فی المشورہ۔ فرماتے ہیں جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے، اور جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ اور جس طرح امین کے لیے نامناسب ہے کہ وہ اپنی امانت میں خیانت کرے، اسی طرح مستشار جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشورے میں خیانت کرے، کیونکہ مشورہ بھی امانت ہے۔ تو مشورہ جو ہے وہ پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الاعمیین، المراد بالاعمیین النار والسیل۔ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الاعمیین، میں دو اندوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعمیین سے مراد آگ اور سیلاب ہے، یعنی میں سیلاب اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ بھی دعا ہے۔ لا یوردن مجرب علی مسح، خارش زدہ صحیح کے پاس ہرگز نہ لایا جائے۔ ای لیس من المناسب ان یتبع الشخص سیئۃ علی حسنۃ، کہا جاتا ہے کہ خارج زدہ صحیح کے پاس ہرگز نہ لایا جائے، یعنی یہ مناسب نہیں کہ کوئی نیکی کے بعد متصل برائی کرے۔ یہ مطلب ہے کہ خارج زدہ صحیح کے پاس نہ لایا جائے، یعنی آپ نے نیکی کر لی ہے تو اب برائی کی طرف نہ جائے، اس کے بعد ایک دم برائی نہ کرے۔ اما واللہ ما علمتکم الا تقاتلون عند الطمع وتكسرون عند الفزع، قد قيل هذا القول في مدح الأنصار لأنه كان من عادة ألا يجمعوا على الأموال، بل إذا دعوا للحرب كانوا يجمعون في ميدان الحرب۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے متعلق یہ معلوم کر لیا کہ تم لالچ کے وقت تھوڑے ہو جاتے ہو اور جنگ کے وقت زیادہ۔ یہ قول انصار کی تعریف میں کہا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ جو انصار تھے مدینہ کے رہنے والے، ان کی تعریف میں کہا گیا، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ مال غنیمت کے حصول کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب انہیں جنگ کے لیے دعوت دی جاتی تھی تو میدان جنگ میں اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن مال غنیمت جب تک ان کے پاس ان کو نہ دیا جائے تب تک لینے کے لیے نہیں آتے تھے۔ الناس سواء کاسنان المشط، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہے۔ لیس الفرق بین ابناء آدم من ناحیت اصل الخلق، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہے، یعنی اولاد آدم کے درمیان اصلیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اصلیت، عادت اور خلقت کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لا خیر فی صحبت من لا یرا لک ما یرا لنفسہ، فرماتے ہیں
اس شخص کی صحبت میں کوئی بلائی نہیں ہے، اس شخص کے پاس رہنے میں کوئی بلائی نہیں ہے جو تیرے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی تیرے لیے اس چیز کو بہتر نہ سمجھے جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ نہیتکم عن حقوق الامہات وواد البنات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو والدین کی یعنی ماؤں کی نافرمانی سے روکتا ہوں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا لابن آدم ودیبین من ذهب لسائل الیہما ثالثا هذه الكلمات تشیر الى ان ابن آدم حریص للحصول على المال فإنه لا يملأ بطنه الا تراب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اولاد آدم کے لیے 2 وادیاں ہوں سونے کی تو ان کے ساتھ تیسری کا بھی طلبگار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان انسان کے حرص اور لالچ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کو سونے کی وادیاں دے دو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ تیسرے کی تلاش میں رہتا ہے۔ لا يصلع المؤمن من حجر واحد مرتين، فرماتے ہیں مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یکون المؤمن حازما فلیس له ان يحتمل الضرر من نفسی شیء مرۃ بعد مرہ، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایک چیز سے بار بار نقصان نہیں اٹھاتا۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ایک چیز کے بارے میں ایک ہی مرتبہ تجربہ کرتا ہے، کسی شخص کے بارے میں ایک ہی تجربہ کرتا ہے، ایک ہی مرتبہ بھروسہ کرتا ہے، دوبارہ نہیں کرتا۔ تو یہ کتاب ختم ہو گئی ہے۔ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے درگزر فرمائے۔ اسأل اللہ ان یغفر لی کل خطیئۃ وقعت فی درسہ و تدریسہ، واسأل اللہ ان یوفقنا العمل لرضائہ بتوفیقہ۔